یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی یہ سونا تو ہمارے زیر استعمال ہے، تو ایسے سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پہننے کے کپڑے ہیں ان پر زکوٰۃ شریعت نے نہیں رکھی کیونکہ وہ زیر استعمال ہیں، تو جو سونا زیر استعمال ہے وہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی پر مطلقاً زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، استعمال یا زیر استعمال کی کوئی قید نہیں لگائی، لہٰذا چاہے سونا زیر استعمال ہو یا آپ نے بسکٹس وغیرہ یا ڈلیوں کی شکل میں رکھا ہو، ہر طریقے سے اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اور ہماری بہنوں کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کریں، اس طرح تنگ دلی پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے سے بخل میں مبتلا ہوں گی تو آخرت میں شدید گرفت ہوگی۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں، یہ زیر استعمال سونے پر بھی زکوٰۃ بنے گی۔ پچھلے پروگرام میں کیا تھا بہن نے کہ کسی نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے لیکن اب ان کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اب ان گناہوں پر توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اولاً تو پہلے یہ بات اصول یاد رکھیے گا کہ گناہ چھوڑ دینا حقیقتاً توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ گناہ چھوٹ گئے بہت اچھی بات ہے، انسان نے قصد و ارادے سے چھوڑے اس پہ ثواب بھی ملے گا، لیکن توبہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، تو توبہ کرنا واجب ہے۔ اب توبہ کرنے کے لیے پہلے گناہ کی نوعیت دیکھنی ہوتی ہے، اس پر توبہ کا طریقہ پھر جدا گانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہے یا بندوں کے حق میں کوتاہی ہے۔ اللہ کے حق میں کوتاہی ہو تو وہ تین طرح کی ہو سکتی ہے، مالی عبادت میں کوتاہی جیسے زکوٰۃ یا فطرہ وغیرہ ادا نہیں کیا، اس میں تاخیر کی ہے، یا بدنی عبادت میں کوتاہی جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یا اس کے علاوہ کوئی کوتاہی جیسے کسی نے شراب پی، تو یہ اللہ نے منع کیا تھا، تو یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا یا اللہ کے حق میں کوتاہی کہلاتی ہے۔ تو یہ جو تیسرے درجے کا ہوتا ہے اس میں فقط توبہ ہے، یعنی شراب نہ پینے کا آئندہ دل میں پختہ ارادہ کر لیں، یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو فوراً گناہ معاف ہو جائے گا۔ جو گناہ ہم نے سابقہ زندگی میں کیا ہو اسے چھوڑنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، یہ توبہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی الفاظ مخصوص نہیں ہے، آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اصل تو ہے دل سے چھوڑنے کا پختہ ارادہ۔ تو جیسی ارادہ کریں گے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ توبہ ہو گئی۔ اگر مالی عبادت میں توبہ کرنی ہے تو اس میں یہی کہ کوتاہی کی توبہ جیسے بھی یہ بتایا، اور اس کے علاوہ اس کو ادا بھی کرنا پڑے گا، قضا نمازوں کا حساب کر کے ان کو ادا کریں۔ اس طرح مالی عبادت میں کوتاہی کی تھی، مثلا 10 سال سے قربانی نہیں کر رہے ہیں، کئی سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح توبہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور پھر وہ مال ادا بھی کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ کوتاہی بندوں کے حقوق میں ہوئی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ گناہ کس نوعیت کا ہے۔ کسی کو آپ نے جسمانی تکلیف پہنچائی ہے جیسے دانت توڑ دیے، مکہ مارا، کچھ کیا، یا روحانی تکلیف ہے، گالی دی ہے، طنز کیا ہے اور اس کو روحانی اذیتیں پہنچائی ہیں، جسمانی کوئی اذیت نہیں ہے۔ تیسرا مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر جسمانی اذیت ہے تو اس میں حکم شرع ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنا، کہ بھئی میں نے آپ کو مارا تھا، آپ بھی مجھے مار لیں، بدلہ لے لیں، وہ بدلہ لے لے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، یا پھر وہ بدلہ نہ لے، وہ کہتے چلو اچھا میں نے معاف کیا، تو پھر پہلے یعنی گویا کہ اس سے معافی ہوگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہوگی۔ اسی طرح اگر روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ تم مجھے روحانی تکلیف پہنچا لو، اس کی مقدار تو بہت مشکل ہے کہ متعین کی جائے کہ تمہیں کتنی روحانی تکلیف ہوئی تھی اتنی مجھے پہنچاؤ، بہت مشکل ہے۔ تو اس میں صرف معافی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں کہ میں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا، آپ پہ طنز کیا تھا، آپ کو کسی جگہ میں نے مطلب ذلیل کروا دیا تھا، آپ کو بدنام کروایا تھا، آپ کو بلیک میلنگ میں مبتلا کیا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ پہلے مجھے معاف کر دیں، اور اگر اس کا کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لیں۔ تو اگر وہ کوئی بھڑاس نکالنا چاہے ٹھیک، نہیں اور معاف کر دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پہلے معافی پھر توبہ ہے۔ اس طرح اگر مالی کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں تو اس کو مال پیش کرنا ہوگا، اس کو مال دیں پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر مال نہیں ہے تو اس سے معاف کروا لیں، یا پھر اس میں تاخیر مطلب تھوڑا سا وقفہ لے لیں کہ بھئی میں آپ کو 1 سال میں 2 سال میں ادا کر دوں گا، مجھے معاف کر دیں۔ تو وراثتیں دبانے والے، قرضے دبانے والے، امانتیں کھا جانے والے، دھوکہ دے کے مال کھانے والے، وہ جب توبہ کریں گے تو مال لوٹانا ہی ہوگا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہو سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ایک خاکہ میں نے اجمالی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا، تفصیل اور بھی ہے لیکن اسی سے آپ اندازہ کر لیں، پھر اگر مزید اس میں کوئی تفصیل درکار ہو تو آپ دوبارہ کال کر لیجیے۔ خاتون کے پاس کوئی نئی مسواک نہ ہو تو جو پرانی مسواکیں ہم مطلب استعمال کے بعد رکھ دیتے ہیں کہ اب وہ استعمال کے قابل نہ رہیں، وہ خشک ہوتی ہیں، کیا ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے لیے مسواک استعمال کرنے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب اس کے مسوڑوں کو اس کے ریشے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ ایک سنت یا مستحب کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ شرعاً منع ہوتا ہے۔ بہنوں کے مسوڑے اکثر نازک ہوتے ہیں اور اس کے ریشے بعض اوقات سخت ہوتے ہیں جو مسوڑوں کو زخمی کر دیتے ہیں،
اس طرح اس پوزیشن میں یا اس صورتحال میں مسواک کرنا بہن کے لیے مستحب نہیں بلکہ مکروہ کے درجے میں آ جائے گا۔ اچھا، اگر فرض کر لیں مسواک ایسے جیسے زیتون کی مسواک ہوتی ہے، بڑے ہی نرم ریشے بن جاتے ہیں، اس قسم کی ہے تو بالکل چاہے نئی ہو چاہے پرانی، اس پرانی کو تھوڑا سا پانی میں گیلا کریں اور مسواک کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر مسواک میسر نہیں ہے یا سخت ہے تو بہنیں اپنی انگلی بھی دانتوں پہ پھیر لیں تو انشاءاللہ ان کو ثواب مل جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہے سواک، ایک ہے مسواک۔ سواک کا مطلب ہوتا ہے ملنا، دانتوں کو ملنا ایک الگ مستقل سنت ہے، اور اس ملنے کے لیے لکڑی کا استعمال جس کو مسواک کہتے ہیں، سواک کا آلہ، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ دو سنتیں ہیں۔ فرض کر لیں اگر آپ کو یہ لکڑی نہیں ملتی ہے تو آپ اگر برش سے بھی کرتے ہیں تو سواک تو پایا گیا، انگلی سے بھی کرتے ہیں سواک پایا گیا، تو اس لیے گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کی مسواک استعمال کی اور اس کے دیگر یقینی سی بات ہے طبی فوائد بھی ہوں گے، تو اسی کو استعمال کرنا چاہیے، برش کی موجودگی میں بھی کر لیں۔ لیکن اگر بہنوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے اس سے یا یہ نہیں ہے تو برش اس کے قائم مقام سواک کے اعتبار سے، سواک کا مطلب ملنا، ملنا ہی مطلوب شرع ہے، کیونکہ اصل میں تغیر جو منہ کے اندر ہو گیا ہو اسے دور کرنا یا صفائی کے لیے یا ویسی سنت کی ادائیگی کی نیت سے کرنا، تو وہ سواک سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا احاطہ کریں گی اور غور کریں گی تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک یہ دنداسے کے بارے میں پوچھا، دنداسہ جو ہے عموماً دانت کو صاف کرنے کے لیے کم اور زینت کے لیے زیادہ خواتین کرتی ہیں، تو یہ مسواک کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، یہ کیونکہ خصوصاً صفائی کے لیے متعین نہیں ہوا بلکہ وہ زیادہ تھوڑا مطلب کہ زینت بناتی ہیں، ہونٹ بھی ذرا لال وال ہو جاتے ہیں، اس لیے مرد کے لیے اس طرح کا دنداسہ استعمال کرنا کہ جس سے اس کے ہونٹ لال ہو جائیں اور زینت سی محسوس ہو وہ مکروہ ہوگا، ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مسواک کے قائم مقام نہیں ہے، مسواک علیحدہ استعمال کرنی چاہیے ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم نفلی صدقہ کرتے ہیں اور گھر میں اس چیز کو تقسیم کرتے ہیں، تو کیا نفلی صدقہ کرنے والا خود اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، کھا سکتا ہے۔ عمومی طور پر جیسے ہم کھانا بناتے ہیں، نیاز وغیرہ کے ہوتے ہیں کھانے، یہ تقسیم کرتے ہیں تو اس میں سے خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن جو آپ کہتے ہیں جی غریبوں کے لیے صدقہ ہے، جیسے غریبوں کو مختص کر دیتے ہیں، اس میں سے نہ کھائیں، وہ سارا کا سارا آپ کو صدقہ کرنا چاہیے۔ دوسروں نے فرمایا کہ اگر ہم صدقے کا تھوڑا سا نفلی صدقہ خود یعنی چیز جو ہے وہ خود کھا لیں تو کیا ہمیں پورا ثواب ملے گا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو غریبوں کے لیے آپ مخصوص کر دیں اس میں سے نہ کھائیں، ورنہ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ غنی اگر غریبوں کا کھانا کھاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوگا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جیسے نفلی صدقہ عمومی طور پر سب کے لیے ہوتے ہیں، اغنیاء کو بھی بھیجتے ہیں، غریبوں کو بھیجتے ہیں اور گھر میں بھی اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں عرف ہے بعض اوقات، تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ ارادہ ہو کہ صدقے کا ثواب بھی ملے اور کھانا بھی زیادہ رکھ لیں، ہم 2 وقت کا کھانا بھی ہو جائے گا، تو ثواب اتنا ہی کم ہوگا کہ آپ نے فائدہ اپنا ضرور اس میں رکھا ہے، دنیاوی فائدہ، تو ثواب کم ہوگا۔ لیکن اگر آپ صرف اللہ کے لیے کریں، خرچ کریں، تھوڑا بہت تبرکاً خود بھی کھا لیں، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ پورا ثواب مل جائے گا۔